محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات، پھلوں کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹوں کے اندر مبتلا کر کے، اور ان سارے حالات کے اندر جو لوگ صبر کا دامن تھامے رکھیں گے تو فرمایا ان کے لیے بشارتیں ہوں گی، خوشخبریاں ہوں گی۔ صبر کا لغوی معنی ہے برداشت کرنا، سہنا، برداشت کرنا، روکنا، جم جانا۔ کسی انسان کا کسی چیز کے ساتھ اپنے آپ کو روک لینا، باندھ لینا، جم جانا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جا بجا مقامات پر صبر کا ذکر کیا ہے اور جگہ جگہ قرآن مجید نے صبر کرنے کی ہدایات کی ہے۔ کسی بھی دنیاوی مقصد کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس کام پر جم جائے اور رکاوٹوں کو خاطر میں نہ لائے، تو جب اسے کامیابی حاصل ہوتی ہے، وہ تعلیم کا میدان ہو یا کاروبار کا میدان ہو یا کوئی بھی شعبہ ہو، تو اس میں اس کے لیے صبر کی صفت ضروری ہے۔ تو یہ تو سارے دنیاوی معاملات ہیں، دنیاوی امور ہیں، دنیاوی نعمتیں ہیں جن کے حصول کے لیے انسان اتنی تگ و دو کرتا ہے، صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، تب جا کر اس کو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن جو دینی اور ابدی انعامات ہیں ان کے حصول کے لیے صبر کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دنیا کے اندر جو آدمی صبر کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ، جس کو جتنی بڑی منزل حاصل کرنا ہوگی اس کے لیے اتنی محنت کی ضرورت ہے، اتنی وہ محنت کرے گا، اور ہو سکتا ہے اس کو رکاوٹیں بھی ہوں، اس کے راستے کے اندر رکاوٹیں حائل ہوں، تو وہ صبر کرے گا تب جا کر اس کو ابدی انعامات حاصل ہوں۔ دنیا سے زیادہ جو صبر کا معیار ہے ابدی انعامات کے لیے وہ زیادہ ضروری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے جب ابتدائی ہدایات ارشاد فرمائیں تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ اور پھر جب کچھ دن گزرے تو پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، فرمایا کہ صبر کیجیے ان لوگوں کی باتوں پر جو آپ کے مخالفین ہیں، پراپیگنڈا کرتے ہیں، آپ کو برا بلا کہتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، فرمایا ان کو اپنے آپ کو ان سے شرافت کے ساتھ علیحدہ کر دیجیے۔ تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صبر کرنے کی
تلقین کی، ہدایات ارشاد فرمائی۔ پھر قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا اور آخرت کی جتنی بھی بھلائیاں ہیں وہ ساری کی ساری تقوی کے ساتھ اور صبر کے ساتھ وابستہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو جو تمہارے مخالفین ہیں، جو تمہارے دشمن ہیں، ان کی کوئی بھی تدبیر تمہارے خلاف کارگر ثابت نہیں ہوگی۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ فرمایا وَجَزَاؤُهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، جو لوگ صبر کرتے رہے، اپنے آپ کو انہوں نے صبر کے ساتھ روکے رکھا، فرمایا ان کی جزا کیا ہے؟ ایک جزا ان کی جنت ہے اور دوسرا ریشمی لباس ہے۔ اللہ رب العزت انہیں جنت بھی عطا کرے گا اور ریشمی لباس بھی عطا کرے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ایک مقام پہ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ رب العزت انہیں اجر بے حساب عطا کرے گا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اور قرآن مجید کے اندر حضرت لقمان ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اس کے اندر بھی صبر کا ذکر ہے۔ فرمایا اے بیٹے، نماز کا حکم دینا، وامر بالمعروف اور ساتھ ہی نیکی کا حکم دینا، وانہی عن المنکر اور جو برائی ہے اس سے روکنا بھی، واصبر علی ما اصابک اور اگر کوئی مصیبت آ کے پہنچے تجھے تو اس کے اوپر صبر کرنا۔ آگے فرمایا ان ذالک من عزم الامور، یہ جو باتیں ہیں یہ اولو العزم لوگوں سے صادر ہوتی ہیں۔ اور پھر فرمایا وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، فرمایا کہ جس نے صبر اختیار کیا اور درگزر کر دیا، ان ذالک لمن عزم الامور، اولو العزم باتوں میں سے ہیں یہ چیزیں، صبر کرنا اور درگزر کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مبارکہ کے اندر ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ ہم دنیا کے اندر جب دنیا کے معاملات کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، تو اس کے اندر ہمیں صبر کا دامن تھامے رکھنا ہوتا ہے دنیاوی معاملات کے اندر۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر آخرت چاہتے ہو اور ابدی انعامات کا حصول چاہتے ہو تو اس کے لیے زیادہ صبر کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے تمہیں تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ اور نیکی کے ساتھ صبر کے دامن کو بھی تھامے رکھنا، پھر کامیابی اور کامرانیاں تمہارا مقدر بن جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو، وما علینا۔